اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 17ویں روزے کی مناسبت سے آج 17ویں پارے کا انشاءاللہ خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس پارے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ سورہ انبیاء پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ ہے سورہ حج۔ سورۃ الانبیاء میں 3 قسم کے مضامین بیان ہوئے ہیں: قیامت، رسالت اور توحید۔ پارہ کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے وقوع ہونے کا، قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا، حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو قیامت قرآن مجید کا باقاعدہ ایک موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیشتر مرتبہ صحابہ کرام کو قیامت کے دن کے حوالے سے، اس کی ہولناکیوں کے حوالے سے متنبہ فرمایا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً پورا دن زور تک، پھر زور کی نماز پڑھ کے زور سے عصر تک، پھر نماز پڑھ کے عصر سے مغرب تک اور پھر عشاء تک قیامت کے بارے میں مختلف واقعات، اس کی نشانیوں کے بارے میں صحابہ کرام کو بتلاتے رہے۔ تو اب اگر احادیث اور ذخیرہ احادیث کو دیکھا جائے تو ان میں سے بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ چند ایک علامات کبریٰ ہیں جو ابھی باقی ہیں، مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، دجال کا وقوع پذیر ہونا اور سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، اس طرح کی بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ باقی جو نشانیاں ہیں، علامات صغریٰ جن کو کہا جاتا ہے، یہ اکثر پوری ہو چکی ہیں۔ مشرکین اور ان کے بتوں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن ان سے آگ جہنم کی بھڑکائی جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ شاید قیامت جب آئے گی ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور مخلوقات ہوں گی، تو ایسے زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہوگا، وہ کوئی اور حالات نہیں ہونے ہیں۔ ایسے لوگ روزمرہ زندگی کے حوالے سے کوئی دکانوں پہ جا رہا ہوگا، کوئی نوکری پہ جا رہا ہوگا، کوئی بچے اپنے اپنے اسکولوں میں جا رہے ہوں گے، کوئی ذمہ دار اپنی فصل میں جا رہا ہوگا، تو پھر وہ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ فوراً قائم ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے تیاری کرنی چاہیے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی تیاری کیا ہے قیامت کے حوالے سے؟ آج کل ہم اکثر و بیشتر، میں یہ جمعہ میں ایک بات کثرت سے کر رہا ہوں کہ ہم رسمی طور پر اور عادتاً کام کرنا چھوڑ دیں۔ ہمیں باقاعدہ توجہ کے ساتھ اور پورے اس انہماک کے ساتھ کام کرنا ہے کہ ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں روزانہ اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو تیاری کیا ہے؟ روٹین کی نمازیں، روٹین کے روزے، عادتاً دینی مجلسوں میں جانا، سیر و افطار کی جو معاملات ہوتے ہیں وہ رسماً کرنا۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو غور کرنا ہوگا کہ ان میں اللہ کی رضا کس حد تک ہے، اخلاص کس حد تک ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس سورت کا دوسرا موضوع ہے رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر 17 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے، اور ان 17 میں سے کچھ انبیاء کرام کا تفصیلاً ذکر ہے اور کچھ کا اجمالی طور پر بیان ہوا ہے، مختصر ہے۔ سابقہ انبیاء کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حتی الوسع یہ کوشش کرتے تھے کہ کبھی کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کبھی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کیا، کبھی کسی سے بد کلامی نہیں کی۔ مختلف انگریزوں نے، ڈنمارک والوں نے اور بھی کئی ملکوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بھی بنائے ہیں، لیکن آج تک کسی کی یہ ہمت نہیں بڑھی، کسی نے بہتان بھی نہیں لگایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انہوں نے کبھی گالم گلوچ کیا ہو یا کسی کا حق مارا ہو۔ حالانکہ دشمنی میں تو لوگ جھوٹ بول کر کہیں کہ کہیں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ اتنے صاف اور واضح ہیں کہ کسی دشمن نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی کہ آپ کی زبان جھوٹ بولتی تھی، آپ غیبت بولتے ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی گالم گلوچ ہوا ہو، کسی کو مارا پیٹا ہو ناجائز طور پر، کوئی ایسے معاملات نہیں ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دلائل دینے کے بعد فرمایا کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا ہے۔ وہ اللہ کا پیغام قرآنی شکل میں تھا، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے من و عن
کوئی چیز ایک حرف ایک لفظ تک نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پاس نہیں رکھا۔ اس کے بعد توحید کا درس ہے۔ توحید پر اللہ نے 6 دلائل دیے ہیں۔ توحید بھی قرآن مجید کا ایک باقاعدہ موضوع ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ مقصد اللہ کا اپنے آپ کو منوانا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے آپس میں، ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں جن میں روح ہے، اللہ نے سب کو پانی سے بنایا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے کہ انسانوں کے بوجھ سے زمین ہلتی تھی، پانی کے اوپر ہے نا زمین، تو پھر وہ حرکت کرتی تھی۔ اللہ نے پہاڑ میخوں کے طور پر بنا دیے کہ بیلنس قائم رہے۔ اس کے بعد فرمایا ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ تم اس پر کھل کر چلو۔ یہ جو سڑکیں ہیں، میدانی علاقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیے ہمارے لیے۔ پھر فرمایا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے اللہ نے کھڑی کر دی ہے۔ اس کے بعد رات دن سورج اور چاند کا نظام بنا دیا، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گردش کر رہا ہے اور آپس میں ان کا ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ آج کی جدید سائنس بھی سولر سسٹم اس کے بارے میں بتلاتی ہے کہ کس طریقے سے سورج ہے، اس کے گرد سیارے ہیں، اور سورج کے علاوہ بہت بڑے بڑے سیارے ہیں جو اس کائنات کے اندر اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ کوئی ایک سیارہ یا ایک ستارہ کسی دوسرے سے ٹکرا جائے۔ زمین سے تو لاکھوں کروڑوں گنا بڑے بڑے سیارے موجود ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے تو زمین تو ایک دن میں ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہر چیز کو اللہ نے ایک محور کے اندر، ایک مدار کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ چمٹ کر دھماکہ خیز انداز سے تباہ نہیں کر سکتا ہے دوسرے کو۔ سورج کی اپنی ایک حد ہے، ورنہ اس کی جتنی حدت، شدت اور گرمی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہی چھوٹ دے دے تو اس کی گرمی اور شدت اتنی تیزی کے ساتھ پھیل جائے کہ ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے۔ اس کے بعد سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے 6 باتیں بتلائی ہیں۔ سب سے پہلے قیامت کے دن کی ہولناکیاں، کہ کس طریقے سے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور اس سور کی آواز سے کانوں میں جو ایک آواز پڑے گی تو پوری کائنات کے اندر جتنے بھی زیرو ہیں سب کی جان نکل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف، حشر کی طرف اکٹھے ہونا ہوگا، 50,000 سال کا سخت دن، اور سورج کا قریب ترین آ جانا۔ پھر ہر شخص کا اپنے گناہوں میں، اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے کے اندر شرابور ہونا، ڈوبنا، کوئی سائے کا نہ ہونا، اللہ کے عرش کے علاوہ کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، اور وہ بھی 7 خوش نصیب قسم کے لوگوں کو ملنا ہے۔ تخلیق انسانیت کے مراحل بتائے ہیں کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے، نطفے سے، خون سے، پھر لوتھڑا بنا دیا، پھر بوٹی، پھر اس سے بچہ بنایا، جوان ہوا، بوڑھا ہو گیا، اور پھر اپنی آخرت کی منزل کی طرف چلا گیا۔ یہ ایک سائیکل ہے، جیسے ایک بادلوں کا سلسلہ، پانی کا واٹر سائیکل کہتے ہیں، ایسے انسان کا بھی اللہ نے سسٹم بنایا ہے، تخلیق سے لے کر اس کی انتہا تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف مذاہب اور مختلف ملل کے بارے میں اللہ نے بتلایا کہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، مسلمان ہیں، ان کے ادیان کے بارے میں گفتگو فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان کے عقائد کیا ہیں، ان کا رد فرمایا اور درست عقیدہ بھی بتلایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اعلان کرے حج کے لیے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ رکھا کہ انہوں نے جب حج کا اعلان کیا تو ان کی آواز مشرق و مغرب تک پھیل گئی، لوگوں نے سنا، اور حج کے لیے لوگ جوق در جوق آئے۔ مومنوں کی 4 علامات اللہ نے بتائی ہیں سورۃ الحج کے اندر۔ ان 4 علامات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرتے ہیں، پھر مصائب پر صبر کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مصیبتوں پر واویلا کرتے ہوں، کوئی بھی چھوٹی سی مصیبت آئی تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ یہ ساری مصیبتیں میرے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ پھر مومنوں کی یہ علامت بتائی کہ وہ نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، نمازوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں، چھوٹی چھوٹی مصروفیات میں اور اپنی خواہشات میں ضائع نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ نیک لوگ نیک مصارف میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ نے جو رزق دیا ہوا ہے وہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری ہدایات میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے ہیں۔ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والے افراد کی فکر کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے افراد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آج ہم اپنے بچوں کو آگ کے قریب نہیں جانے دیتے، بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ کوئی ماچس بھی کسی کے پاس ہو نا تو ہم اس سے چھینتے ہیں کہ میرے بچے کو آگ نہ لگ جائے۔ اور دینی معاملات میں روز بروز
نہ صرف ہمارے بچے بلکہ ہم خود جہنم کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ کریم ہمارے روزے، ہماری تلاوت قرآن مجید، قیام اللیل، قرآن مجید کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم روزے کی حالت میں جتنے بھی غلطیاں ہو جائیں اللہ کریم ان سے درگزر فرما۔ اللہ کریم جو مسلمان مومنین بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو مسلمان مومنین ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب وفات پا گئے سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اللہ کریم ہمارے معاشی معاملات کو درست فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔